نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ یہ ہے جنت کے مزے، یعنی تھکن بھی نہیں ہے، بندہ آرام ہی۔ ویسے بھی آدمی دنیا میں بیٹھ بیٹھ کے بھی تھک جاتا ہے، وہاں یہ بیٹھ کے بھی تھکن نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جن کو اللہ نے جنت میں داخل کیا، جن کو قرآن کا وارث بنایا، جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا۔ اب دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں جو کافر ہیں، اب ان کا کیا انجام ہے؟ کاش اگر کافر اس قرآن کو پڑھتے غور سے اور اس کو سنتے اور ان چیزوں کو اخذ کرتے کہ یہ کس کے لیے یہ قرآن آیا ہے۔ اتنے اربوں دنیا ہے اور اس سے محروم ہیں، اگر دیکھتے تو کچھ تو ان کو سمجھ آتی نا کہ بھئی یہ کس کا کلام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کلام ہے کہ اس کا متبادل آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا، جب پیش نہیں کر سکتا تو حق سچ ہے۔ فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، جو کافر ہے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ان کے لیے جہنم ہے۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، یہ فیصلہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ مر جائیں، مرنے کا فیصلہ بھی کہ بھئی تکلیف آئی ہے اور جناب بندہ مر گیا چلو آرام ہوگی، یہ بات بھی نہیں ہوگی۔ لا یمسہم فیہا لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ تو موت کا فیصلہ ہوگا اور نہ عذاب کو کم کیا جائے گا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ان کو آرام دے دو، آج جیل میں بی کلاس دے دو، سی دے دو، اے دے دو، یہ کلاسیں مانی ہوں کہ تھوڑا آرام ہو۔ اب جیل میں لوگ کیا کہتے ہیں، حالانکہ جیل میں بندہ زندہ ہے اور چیزیں مل رہی ہیں لیکن کہتے ہیں اور سہولت ملے، اور بی کلاس ملے، اے ملے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا کہ موت بھی نہیں آئے گی۔ موت کو اگر مانگے گئے، ایک جگہ اللہ پاک فرمائے یا مالک لیقضی علینا، اے جہنم کے داروغہ اللہ کو کہیں کہ ہمیں مار ہی دے، لیکن مرے بھی نہیں، زندہ رہیں۔ ایک کھال اترے گی تو دوسری چڑھ جائے گی، ایک جلے گی تو دوسری کھال جو ہے وہ چڑھ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں اس لیے بھیجا نہیں گیا تھا جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ ہوگا کہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، ہر ناشکرے کے لیے ایسا عذاب ہوگا۔ ہر ناشکرہ جو ہے جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ ناشکرہ ہے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں چیخیں ماریں گے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، چیختے چلائیں گے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، کہیں گے ہمارے پروردگار اس سے ہمیں نکال دے، نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، اس عمل سے علاوہ عمل کریں گے، جو کر آئے نا یہ نہیں کریں گے، نیک عمل کریں گے، لیکن یہاں سے تو نکال۔ کیسی حقیقت ہے، اگر پڑھیں تو ان کو کچھ اپنے بارے میں سمجھ آئے۔ قرآن کو جو لوگ دل سے سنتے ہیں، دل سے، تو قرآن کے اندر بڑے مزے کی باتیں ہیں، حقیقت ہے، انسان کو سمجھ آتی ہے۔ اب یہ باتیں کوئی اور تو نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا ہے۔ تو فرمائے کیا ہوگا جی، ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار اس جہنم سے ہم کو نکالیے، نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، یہ جو عمل ہم کر چکے ہیں اس کے علاوہ اور اچھا عمل کریں گے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت پر قطرہ ہے، ابر
وقت پر قطرہ ہے کافی، ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسات تو پھر کس کام کا۔ ہوتی ہے نا جب گرمی پڑتی ہے فصل جلتی ہے اور بارش نہیں ہوتی ہے، تو اس ٹائم اگر ایک قطرہ بھی آ جائے وہ کافی ہوتا ہے، بعد میں برستا رہے تو فصل تو تباہ ہو گئی۔ تو ہماری فصل دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہوگی۔ تو کہیں گے جی وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، چیخیں گے چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ۔ قَالَ اخْسَئُوا، ہم وہ کہتے ہیں کسی کتے کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ پرے ہو، تو یہ اللہ فرمائیں گے تو بات نہ کرو۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، پرے دور ہو جاؤ، میرے ساتھ بات ہی نہ کرو، تم بات کے بھی قابل نہیں ہو۔ قال اخسؤ 18ویں سپارے میں گزر چکا ہے۔ ولا تکلمون، میرے ساتھ بات نہ کرو، یہ چیخیں نہ مارو۔ چیخنے کی دنیا یہ ہے، ربنا ربنا آتنا ربنا ظلمنا ربنا ربنا، یہ اس دنیا میں کرو، وہاں ربنا کا فائدہ نہیں ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک جواب دیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم سمجھ جاتے۔ اولم نعمرکم، تمہیں میں نے عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ تم اس میں سمجھنے والی بات کو سمجھ جاتے۔ تمہیں میں نے عمر دی تھی اس لیے کہ سمجھنے والی بات کو سمجھ جاتے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ تمہیں کھلا چھوڑ دیا، پیغمبر آئے، نبی آئے، مبلغ آئے، علماء آئے، سمجھانے والے آئے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، بشیر خوشخبری سنانے والا اور نذیر ڈرانے والا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے نکال، ہم اچھا عمل کریں گے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں عطا فرمائی تھی؟ من تذکر ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ تم سمجھنے والی بات کو سمجھ جاتے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے۔ اللہ کے پیغمبر آئے، کتنے آئے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ کتابیں آئیں، سمجھانے والے آئے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہارے پاس تو میرے ڈرانے والے مسلسل، تم بیمار بھی ہو، یہ بھی میرا پیغام تھا کہ بیمار ہو گئے ہو تو سمجھ جاؤ۔ تمہارے بال سفید ہو گئے، ایک بال سفید ہو گئے، سمجھ جاؤ تمہارا وقت آ گیا، تمہارا پوتا پوتی آ گئی، نواسا نواسی آ گئی۔ تو یہ بھی ڈرانے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہ بھئی پلیٹ فارم خالی کرو، اس پلیٹ فارم پہ اب دوسری گاڑی آنے والی۔ تو یہ ڈرانے والے تھے، پیغمبر بھی آئے، حالات بھی آئے، بیماری بھی آئی، لیکن تم سمجھے ہی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا جب بیمار ہوتے تو سارے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس نے ٹھیک کیا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہیں میں نے عمر عطا کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سال ہے۔ تو 60 سال تک اگر کسی کو عمر مل گئی، اس کے بعد اس کا عذر ختم ہو گیا، اس کا عذر ختم ہو گیا۔ ہم بے شک سفید بال بھی آ گئے پھر بھی نہیں سمجھے، بالوں کو کالا بھی کرتے رہے، ہاں جی، لیکن اس سے یہ پیغام چھپتا نہیں ہے، یہ پیغام چلتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تمہیں عمر اتنی نہیں دی جس میں سمجھنے کی بات کو سمجھ جاتے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے۔
کہتے ہیں نا کہ اپنے عمر کو غنیمت جان، اپنی عمر کو غنیمت جان، اس دن سے پہلے کہ آواز آئے کہ فلاں چلا گیا۔ اعلان ہوتا ہے نا مسجد سے، اس سے پہلے اپنی عمر کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ آواز آئے کہ فلاں چلا گیا۔ فذوقوا، جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو اب کیا ہے، اب چکو۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب اس عذاب کو چکو اور ظالموں کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ ہم سب کو اپنی عمر کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہو سکے نیکی کرتے جائیں، نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس کو گن نہ۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ایک بہت زیادہ نیک انسان ہے، لیکن وہ یہ اس کے جو عمل ہے نا، عمل ضروری ہیں لیکن عمل بخشوا نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخشوائیں گے تم اللہ کا فضل، اس سے بخشے جائیں گے، عمل سے نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، آپ کے عمل بھی آپ کو نہیں بخشوائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بھی اللہ کا فضل ہی بخشوائیں گے۔ لیکن اللہ کا فضل کس پہ ہے؟ جس کے پاس عمل ہے، وہ نشانی ہے۔ اللہ کا فضل کس پہ؟ جس کے پاس عمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔